میرا نام شاکر ہے، میری عمر 32 سال کے قریب ہے۔ یہ کوئی 1.5 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک دن میرے کمرے میں تمام کمپیوٹرز خراب تھے اور مجھے کام کرنے کے لیے دوسرے کمرے میں جانا پڑا، جہاں کام ختم کرنے کے بعد حاجی صدیق صاحب نے مجھے اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ کبھی ہمارے پاس۔ میں نے کہا حاجی صاحب اب چائے پلائیں تو میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں، تو ان کو جیسے سانپ سونگ گیا۔ اچانک ان کی میز کے دوسری طرف بیٹھی ایک لڑکی نے کہا سر چائے پلا دیں گے، اب بیٹھنے والی بات کریں۔ اس کی بات سن کر میں حاجی صاحب کی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ حاجی صاحب نے بتایا کہ یہ شہزادی صاحبہ ہیں اور چند دن پہلے ہی انہوں نے ایک معروف سیاسی شخصیت کا نام بھی لیا اور بتایا کہ یہ ان کی رشتہ دار ہیں اور ان کی سفارش کی بدولت ہی اس دفتر میں آئی ہیں۔ میرے کان حاجی صاحب کی طرف اور نگاہ شہزادی صاحبہ کی طرف تھی، جو کسی بھی طرح سے شہزادی نہیں لگ رہی تھی۔ 20 سال کے قریب عمر کی، موٹے جسم کی مالک، سانولے رنگ کی حجاب پہنے ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھی ٹیلی فون پر کینٹین میں چائے کا آرڈر دے رہی تھی۔ اس کے جسم میں ایک ہی خوبی تھی کہ اس کے ممی بہت بڑے تھے، کم از کم 38 سائز کے ہوں گے۔ چائے پیتے ہوئے مسلسل اس کے مموہے کے بارے میں سوچتا رہا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ لاہور سے 3 گھنٹے کی مسافت پر ایک قصبے اور یہاں ایک سرکاری ہاسٹل میں رہتی ہے، جس پوسٹ پر اس کو دفتر میں رکھا گیا ہے اس کے لیے اس کی کوالیفیکیشن بھی پوری نہیں ہے۔ ایک دن اس نے مجھے میرے موبائل پر کال کی اور کہا کہ اس کا بھائی گھر سے آ رہا ہے، اس کا ایک کام کسی جگہ پھنسا ہوا ہے، اگر میں کوئی مدد کر سکتا ہوں تو کر دو۔ میں نے حامی بھر لی۔ 3 بجے کے قریب شہزادی صاحبہ اپنے بھائی کے اور مجھے ایک فائل پکڑا دی۔ میں نے فائل دیکھی تو پتہ چلا کہ جس شخص نے یہ کام کرنا ہے وہ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس دوست کو فون کیا تو اس نے کہا کہ کام ہو جائے گا، اور یہ کام واقعی 2 دنوں بعد ہو گیا۔ اس کے بعد شہزادی صاحبہ نے مجھے شکریہ کے لیے فون بھی کیا۔ ایک دن میں کسی کام کے سلسلہ میں دوبارہ حاجی صاحب کے کمرے میں گیا تو شہزادی صاحبہ نے مجھے بٹھایا اور چائے منگوالی۔ اس دوران اس سے 15-20 منٹ تک گفتگو ہوتی رہی۔ اس نے بتایا کہ ہاسٹل میں اس کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی نہیں ہوئی، روزانہ ہاسٹل جا کر وہ رات گئے تک بور ہوتی رہتی ہے۔ میں نے اس کو مشورہ دیا کہ اس کے ہاسٹل کے قریب ہی ایک بڑا پارک ہے، وہ وہاں شام کے وقت میں بھی اکثر شام کے وقت وہیں جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے ساتھ جانے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا، حالانکہ میرا دل بھی کرتا ہے کہ شام کو واک کیا کروں۔ میں نے فوری طور پر خدائی خدمتگار بنتے ہوئے اپنی خدمات پیش کر دیں کہ میں جس وقت پاک جاتا ہوں اس وقت وہ بھی آ جا کرے تو میں اس کو واپس ڈراپ کر دیا کروں گا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے ان سے کام کے متعلق بات کی اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ شام کے وقت پاک جا رہا تھا کہ راستے میں شہزادی صاحبہ کا فون آ گیا کہ شاکر صاحب میں آج واک کے لیے جانا چاہتی ہوں، اب کس وقت آئیں گے؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ چند گھنٹے پہلے ہی اس لڑکی نے مجھے ایک ٹکا سا جواب دیا تھا، اور اب خیر میں نے اسے بتایا کہ میں پارک تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جائے گا۔ میں پارک پہنچا تو گیٹ پر ہی اس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ دونوں اکٹھے پارک میں گئے اور باتیں کرتے کرتے واک کرتے رہے۔ اس دوران شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ ان کے باپ ایک مذہبی جماعت کے ضلعی امیر ہیں اور ان کا گھرانہ بہت مذہبی ہے۔ اس کے گھر والے اس کو دوسرے شہر میں ملازمت مگر وہ ضد کر کے یہاں آئی ہے۔ رات کو 8 بجے میں نے اس کو ہاسٹل چھوڑا اور خود گھر آ گیا۔ اگلے دن پھر شہزادی صاحبہ کا فون آ گیا۔ 7-8 دن تک میں نہ چاہتے ہوئے تھی اپنی خدمات شہزادی صاحبہ کو پیش کرتا رہا۔ اب روزانہ شہزادی صاحبہ مجھے دفتر میں ہی انٹرکام کے ذریعے پوچھ لیتی کہ کس وقت پاک جانا ہے۔ ایک دن میرے ایک کولیگ نے میں نے اس سے پوچھا کہ کون سے عشق، تو اس نے کہا کہ شہزادی صاحبہ کے ساتھ میں بہت پریشان ہوا۔ اس دن میں نے واک کے دوران شہزادی کو کہا کہ میں کل سے تمہارے ساتھ نہیں واک کروں گا، دفتر میں لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دو، تم میرے ساتھ نہ ہوئے تو میں بھی واک نہیں کر سکوں گی، میری روٹین خراب نہ کرو۔